السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، غصہ ایک ایسی ہیجانی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان بہت سارے ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو بعد میں کہتا ہے کہ میری تو یہ نیت ہی نہیں تھی کرنے کی، اور بہت سارے نقصان اٹھا بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، بعض دفعہ وہ اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچا بیٹھتا ہے غصے کی حالت میں۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ کیوں آتا ہے؟ اور غصے کو قابو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور ایک مسلمان کا غصے کی حالت میں کیسے رد عمل ہونا چاہیے، آج ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ غصہ ایک ایسی ہیجانی کیفیت کا نام ہے۔ اس ہیجانی کیفیت میں انسان کو بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے دوسرے سے، یعنی کہ آپ کسی دوسرے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور جب ایسا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اسے آپ غصہ کہتے ہیں، غصے کی حالت۔ بعض دفعہ اس جذبے کے تحت انسان اپنے جسم کو قابو نہیں رکھ سکتا اور زبان سے اس جذبے کا اظہار کرتا ہے، یعنی برا بھلا کہے گا، گالی گلوچ کرے گا، اور کوئی سخت جملے کہے گا غصے کی حالت میں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو قابو نہیں کر سکتا، غصے کی حالت میں نقصان پہنچا بیٹھتا ہے۔ بعض دفعہ تو قتل تک جو ہیں غصے کی حالت میں کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ جرائم کو دیکھیں تو زیادہ تر جرائم آپ کو ملیں گے کہ وہ ہوتے ہی غصے کی حالت میں، کہ غصے میں اندھے ہو کے انسان نے کیا کیا کہ سب کو ختم کر دیا، کئی دفعہ اپنی جان بھی لے بیٹھے۔ تو یہ ایک ایسا موذی مرض ہے کہ جس کے اوپر ہمیں توجہ دینا بڑا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کیفیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور پھر اس کیفیت کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 درجے بیان کیے ہیں غصے کی: افراط، تفریط اور اعتدال۔ افراط کیا ہے؟ افراط یہ کہ غصے میں انسان بے قابو ہو جائے، بے قابو ہو جائے اور زبان پہ قابو نہ رکھ سکے، ہاتھوں پہ قابو نہ رکھ سکے، اپنے افعال پہ قابو نہ رکھ سکے، اور اس سے اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچا بیٹھے، بعد میں اس کے اوپر پشیمان ہوتا پھرے۔ دوسری ہے تفریط، یعنی کوئی ایسا عمل ہو اسے غصہ ہی نہ آئے۔ کیا یہ ایک حسن بات ہے کہ انسان کو بالکل غصہ نہ آئے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دین کے امور پہ غصہ نہیں آتا تو وہ گدھا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو حمیت نہیں ہے، ایمان کی غیرت نہیں ہے۔ کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف جب ہوتے ہیں تو لا محالہ ایک مسلمان کو اس پہ غصہ آئے گا۔ مثال کے طور پہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو والدین کو غصہ آئے گا۔ غصہ نہ آنا تو اس میں دینی امور کے اوپر غصہ نہ آنا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ بے غیرتی کی علامت ہے، یہ غیرت کی کمی ہے۔ بنیادی طور پر یہ غصہ جو ہے یہ غیرت کا اظہار ہوتا ہے، جو انسان اپنی حمیت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن یہ غصہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ غصہ کنٹرول ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپے سے باہر ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں اعتدال۔ تیسرا درجہ ہے اعتدال کا۔ ایک تو یہ کہ غصے میں انسان اندھا ہو جائے، کسی کو نہ پہچانے، اور ایسی حرکتیں کر بیٹھے جو کہ
وہ ہوش و حواس میں نہیں کرتا اور بعد میں پشیمان ہوتا پھرے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ قیامت بھی گزر جائے اور اس کو کچھ بھی نہ ہو، کوئی ایسے اس کے سامنے کوئی بھی ایسا دین کے خلاف بھی کام ہو جائے اور اس کی غیرت نہ جاگے اور اسے غصہ نہ آئے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی دینی امور کے خلاف کوئی بات ہو تو اسے غصہ آئے، لیکن غصہ ایک خاص حد تک ہو جسے کہ وہ قابو رکھ سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ اور یہ غصہ جو ہے یہ آنا ہر مسلمان میں ایک فطرتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، لیکن وہ بھی جب دین کے امور کے اوپر کوئی ایسی بات آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے سے ناگواری کے آثار آ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اپنے نفس کے لیے کبھی نہیں ہوتا تھا، یعنی ان کا غصہ کوئی دین کے معاملے میں کوئی انسان دین کے معاملے میں سستی کرتا تھا یا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری کے اثرات چہرے سے ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیوار کے اوپر دیکھا کہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، کسی نے ناک صاف کر کے وہاں دیوار پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، ناگواری کے آثار۔ ایسا کام جو دین کی خلاف ہو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فوراً سمجھ جایا کرتے تھے جب چہرہ مبارک کے تاثرات بدلتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزری ہے چیز۔ اور جب یہ دیکھا تو ایک انصاری خاتون اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صاف کرتی ہوں، انہوں نے اسے وہاں سے گندگی کو کھرچ کے وہاں عطر لگا دیا فوراً۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں انسان کے اندر غصہ آتا ہے، لیکن آئے تو دین کے معاملات پہ آئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں غصہ جو آتا ہے جو کہ بڑا خوفناک پہلو ہے اور جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی ذات کے اوپر غصہ آتا ہے، اپنے نفس کے معاملات کے اوپر غصہ آتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے ہوتا ہے، اس سے غصہ آتا ہے، اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، غصہ آ گیا، کھانے میں نمک کیوں کم ڈالا، غصہ آ گیا، دروازہ کیوں دیر سے کھولا، میں اتنی دیر سے کھٹکھٹا رہا تھا، غصہ آ گیا تھی، آپ نے میرے سامنے اونچی آواز میں کیوں بات کی، غصہ آ گیا، میں نے آپ کو بلایا آپ آئے نہیں، غصہ آ گیا۔ اگر ان امور کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، سبحان اللہ، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور میں نے کبھی کوئی ایسی نہ ڈانٹ ڈپٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کبھی کوئی ایسی بات کی، بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچہ تھا تو میں گھر سے باہر نکلا اس کام کے لیے، تو وہاں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے کھیل دیکھنے میں مشغول ہو گیا اور میں کام بھول گیا اور میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا، اور پھر میں نے محسوس کیا کسی نے مجھے پیچھے سے گردن سے پکڑا ہے، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے انس
تمہیں تو میں نے کام کے لیے بھیجا تھا. یعنی تنبیہ بھی کی تو بڑے اچھے انداز سے تنبیہ کی، سمجھایا تو بڑے پیار سے سمجھایا. یعنی اپنے ذاتی امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بہت زیادہ تھا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا مزاج کیسا ہے، تو جتنی لڑائیاں ہیں اس غصے کی وجہ سے. کئی میاں بیوی آپس میں بڑی شدید محبت کرتے ہیں لیکن غصے کی حالت میں طلاق دے دی. اب بعد میں شوہر دوڑتا پھر رہا ہے، مختلف جگہوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ جی میں کیسے رہوں بیوی بچوں کے بغیر، طلاق تو ہو چکی ہوئی، جی وہ غصے کی حالت میں ہوئی. تو بھائی جھگڑے ہمیشہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں. لیکن کیا ایسا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے؟ کیا ہوا جی وہ بس جی میری والدہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی، میری بیوی نے، تمہیں غصہ آ گیا اور میں نے یہ ایسے لفظ بول دیے، طلاق ہو گئی. ناظرین، غصے کے نتائج ذہنی بیماریوں کی شکل میں، روحانی بیماریوں کی شکل میں اور جسمانی اور مراض کی شکل میں نظر آتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغضب مفتاح کل شر. یہ جو غصہ ہے یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے، اس میں یہ کنجی ہے. تمام برائیاں ایسے جنم لیتی ہیں، قتل و غارت غصے کی حالت میں. حتیٰ کہ یہ جو غیبت ہے ایک روحانی مرض ہے. کیا ہوتا ہے ایسا غصہ کہ انسان دوسرے سے بدلہ نہ لے سکے، بدلے کے لیے شدید تڑپ پیدا ہو، کسی سے غصہ ایسا آئے اس سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے لیکن قادر نہیں ہے کہ ہاتھ سے اسے کچھ کہہ سکے، تو کیا کرتا ہے انسان؟ اس پہ بہتان لگانے لگ پڑے گا، اس کے بارے میں غیبت کرنے لگ پڑے گا، اس سے حسد کرنے لگ پڑے گا. یہ ایسی روحانی بیماریاں ہیں جو اس غصے کی بائی پروڈکٹ کے طور پر نظر آتی ہیں انسان کو. آپ دیکھ لیں گھروں میں کیا ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں جھگڑے کس بات پہ؟ کوئی ایسی بات کی جو ناگوار گزری، اس پہ غصہ آ گیا اور اس کے بارے میں اس کی کردار کشی کرنی شروع کر دی، اس کے بارے میں غیبت کرنی شروع کر دی، کوئی بہتان لگانے شروع کر دیے. اور اس سے بہت سارے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. نیند نہیں آئے گی ساری رات، غصہ کی حالت ہے، نیند نہیں آ رہی، اتنا غصہ آ گیا. فشار خون بڑھ گیا، بلڈ پریشر بڑھ گیا غصے سے، اپنی صحت تباہ کر بیٹھے. مینٹل ہیلتھ کے ایشوز غصے کی حالت، بہت زیادہ غصہ کرنے سے، بار بار غصہ کرنے سے پیدا ہو گئے. جسمانی عوارض، کوئی لوگ غصے کی حالت میں سیلف ہارم کر لیتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا دیا، دوسرے کو مار دیا غصے کی حالت میں. روحانی طور پر ظاہر ہے جب انسان غصے میں حسد کرے گا، حسد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے. روحانی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور ہو گیا. اور غصہ ہے بھی اس کے اندر آتا ہے جس کے اندر ذاتی غصہ اسی کو آتا ہے جس کے اندر تکبر بہت ہوتا ہے. تمہاری یہ مجال، تم نے مجھے ایسے کہہ دیا، تمہاری یہ مجال، تم نے یہ کر دیا، تمہاری یہ اوقات. ایسے جملے کیا نہیں ہم بولتے؟ غصے کی حالت میں نہیں بولتے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ مروی ہے کہ آپ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے اپنے مخالف کے ساتھ، اسے نیچے گرا لیا اور اسے مارنے لگے تھے کہ اس نے اب تو کچھ بھی نہیں، اب کیا کر سکتا تھا. اب اس کا کوئی چارہ نہیں تھا، اب ظاہر موت سامنے تھی، اسے کچھ نہ سوجا، اس نے ان کے اوپر تھوکا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اسے چھوڑ دیا. بڑا حیران ہوا یہ کیا معاملہ. فرمانے لگے کہ میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا, میری جنگ تیرے ساتھ اللہ کے لیے تھی, لیکن جب تو نے تھوکا تو میرا نفس کا غصہ نہ اس میں شامل ہو جائے. اللہ اکبر. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گزر رہے تھے, وہاں کشتی ہو رہی تھی, دو پہلوان لڑ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے طاقتور شخص کون ہے. لوگوں نے سوچا کوئی کسی بڑے پہلوان کا نام لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الذی یملک نفسہ الغضب, وہ شخص جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھ لے, یعنی اپنے نفس کے لیے بدلے نہ لے لوگوں سے, اپنے آپ کو روک لے اس وقت. یہ ہے تم میں طاقتور شخص. لیکن عجیب معاملہ ہے ناظرین, ہم غصے کو کمزوری نہیں, غصے کو ایک خوبی سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی, غصے میں بے قابو ہو جانا. ہم اسے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی خوبی ہے, کہ لوگوں میں بڑا روب ہوتا ہے. جی سارے گھر والے ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں کہ جناب وہ بڑا غصہ آتا ہے ان کو, چھوٹی سی بات ہو بڑے جلال میں آ جاتے ہیں, پھر کسی کو نہیں دیکھتے. اب سارے جناب آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان کے غصے سے ڈرے ہوئے, اور آپ سمجھتے ہیں میرا روب اور میرا دبدبا میرے غصے کی وجہ سے ہے, جو کہ شیطان کی طرف سے ایک ایسا جال ہے انسان کے. یہ آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے لوگ آپ کی بدتمیزی سے بچتے ہیں اور کچھ نہیں. جو آپ غصے میں بدتمیزی کرتے ہیں, آپ کا اکرام نہیں کرتے, آپ کا روب نہیں ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کم تھا؟ اللہ نے تو ان کو اعجاز دیا تھا کہ وہ میلوں دور بھی ان کا دشمن کے اوپر روب ہوتا تھا. کس وجہ سے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب؟ ماں کا روب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اللہ نے اتنا نرم بنایا ہے. اگر آپ سخت ہوتے تو یہ آپ سے دور ہو جاتے لوگ. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, انہیں معاف کریں, ان کی مغفرت کی دعا کریں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک ذرا تھوڑا سا ان سے ہٹ جاتا تھا تو بےتاب ہو جاتے تھے. یہ ہے وہ ادب. ماں سے کس بات سے بندہ, ماں کا اتنا روب کیوں ہوتا ہے کہ محبت اتنی شدید ہوتی ہے آپ کو؟ تو یہ بڑا ہی غلط تاثر ہے, اور عموماً جعلی طور پر یہ غصہ لایا جاتا ہے گھروں میں, اور پھر عادت بن جاتی ہے. شادی ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ذرا غصہ دکھانا بیوی کو تاکہ وہ روب میں رہے. کیا ہوتا ہے پھر؟ بدتمیزیاں شروع ہوتی ہیں, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بات پہ جب آپ ایسا غصہ, جو کہ جہاں غصہ نہ کرنے کا موقع ہوتا ہے, غصہ کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی عزت میں کمی ہوتی ہے. اگر کوئی آپ کو کرنی کتراتا ہے یا آپ سے بچتا ہے تو وہ آپ کی اس بدتمیزی کی وجہ سے, کہ جو آپ بدتمیزی کرتے ہیں غصے کی حالت میں. ناظرین آج ہم سوچ لیں, آپ نکال لیں ڈیٹا, سوچیں یہ جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں کس وجہ سے ہیں, اور سمجھ آ جائے گی غصے کی وجہ سے. اگر ہم غصہ, ہاں قرآن یہ نہیں کہتا, اگر قرآن کے احکام پڑھیں کہ غصہ نہ, غصے کو قابو میں کر لو, غصے کو قابو میں کر لو. غصہ آئے تو کیا کرو؟ معاف کرو لوگوں کو, اس پہ ایکٹ نہ کرو, اپنے آپ کو روک لو اس وقت. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لپکو دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، اپنے رب کی طرف آؤ، رحمت کی طرف آؤ، رب کی رحمت کی طرف لپکو، اس کی جنت کی طرف آؤ جو زمین و آسمانوں سے زیادہ جس کی وسعت ہے. اور وہ لوگ جو اس کے متمنی ہیں وہ کیا ہو، کون سے لوگ ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشحالی کی حالت میں ہو چاہے تنگ دستی کی حالت میں ہو. اور والکاظمین الغیظ، جب غصہ آتا ہے تو اسے قابو کر لیتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی یملک نفسہ الغضب، غصے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں کر، والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو کر لیتے ہیں، غصے کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتے، غصے پہ سوار ہو جاتے ہیں، اسے اپنے قابو کر لیتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس سے سالن، گرم سالن گرا ان کے اوپر. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی حالت میں دیکھا تو اس نے یہ آگے سے یہ پڑھا والکاظمین الغیظ، آپ کے چہرے کے اثرات ہی بدل گئے. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، آپ نے پیالہ اٹھا کہا کوئی بات نہیں لے جاؤ. پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے. آپ نے کہا تم آزاد ہو میری طرف سے. ناظرین، وقفے کا وقت ہو رہا ہے، اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.